السلام علیکم پاکستان، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے سب لوگوں کی؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کافی لوگ پریشان ہیں، اور یہ پاکستان میں نا کاروبار کے حوالے سے، بھئی کاروبار نہیں ہے یا پریشانی ہے، اور کاروبار اگر ہے بھی، اگر روزی روزگار چل بھی رہا ہے تو اتنی انکم نہیں ہو رہی، گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور لوگ باہر جانا چاہتے ہیں۔ اب باہر جانے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ تر تو لوگ دبئی، یو اے ای یا سعودیہ اس طرف جاتے ہیں۔ اس میں بھی 5-6 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، 7 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں۔ دبئی میں ذرا کم لگتے ہیں پیسے، کیونکہ فاصلہ بھی کم ہے، اور کچھ یہ کہ یہاں پہ لیبر بھی چاہیے ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ سیٹنگ ویٹنگ بھی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا ویزا بھی کم میں دے رہے ہیں، اور ٹکٹ تو خیر اب سنا ہے مہنگے ہو گئے، میں نے تو ابھی لیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ 2 سال پہلے کا جو ٹکٹ تھا نا میرا، 2 سال پہلے میرا خیال ہے 62,000 روپے میں آنے جانے کا ٹکٹ لے لیا تھا میں نے اپنا۔ کون سا؟ اگست، ستمبر میں لیا تھا میں نے، ستمبر کا ٹکٹ لیا تھا میں نے، 10-15 دن پہلے لیا تھا، 5 دن پہلے لیا تھا، بہرحال 62,000 روپے کا آنے جانے کا لیا تھا کہ بھئی ابھی جا رہا ہوں ستمبر کی 19 تاریخ کو، اور ٹھیک 3 مہینے بعد میں واپسی آؤں گا۔ 3 مہینے کا میرا وزٹ ویزا تھا۔ بہرحال یہ میں نے چائے بنائی ہے، چائے بھی پی رہا ہوں، آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کر رہا ہوں۔ چاہو تو جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ویڈیو کے اوپر جب آپ ویڈیو پہ کلک کرتے ہو نا، تصویر کے اوپر، تو آگے کارنر پہ جو نا ایک گراری بنی ہوئی آتی ہے، سیٹنگ کا نشان بنا ہوا آتا ہے۔ سیٹنگ کے نشان کو کلک کرو گے تو آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا کہ بھائی آپ اس ویڈیو کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہو۔ تو آپ اسپیڈ کو بڑھاؤ گے تو مثال کے طور پہ 14 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اسپیڈ کو بڑھا کے اگر دیکھو گے نا تو وہ 10 منٹ میں، 9 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور جو بندہ آرام سے بات کر رہا ہے وہ آپ کو جلدی سنائی دے گا، اور آپ وہ 14 منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے بچ جاؤ گے، اور 7-8 منٹ میں، 9 منٹ میں آپ ساری بات سن لو گے، دیکھ لو گے، سمجھ جاؤ گے سارا معاملہ نا۔ تو میں ذرا یہ چائے بناتا ہوں، پھیکی چائے، کیونکہ میں تو شوگر کا مریض ہو گیا ہوں۔ لیکن یہ جو بسکٹ ہے نا، یہ میٹھے ہیں، یہ بسکٹ میٹھے ہیں، لیکن اس میں اتنی زیادہ شوگر نہیں ہوتی میرا خیال ہے، تو میں یہ کھا لیتا ہوں بسکٹ نا، چائے کے ساتھ 1-2 بسکٹ لے لیتا ہوں، اور ذرا گزارا کرتا ہوں، مطلب گزارا کر۔ اچھا، تو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ دبئی کے ویزے بند ہو گئے تھے، پھر دبئی والوں نے، اچھا آئے دن یہاں پہ قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی آسانی والا قانون آ جاتا ہے، کبھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ بھائی آپ اگر 12 کلاس پڑھے ہوئے ہو تو آ سکتے ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے تو آپ آ سکتے ہو، اگر آپ 12 کلاس نہیں پڑھے ہوئے، آپ کے پاس کوئی ہنر، کوئی اسکل نہیں ہے تو آپ نہیں آ سکتے، ویزا آپ کو نہیں ملے گا، اور جو ویزے کی فیس آپ نے بھر دی ہے، وزٹ ویزے کی، وہ فیس بھی گئی۔ اب غریب آدمی تو یار ویسے ہی مر رہا ہے، اب اس کی فیس جو اس نے بھری ہے، جتنے بھی بھری ہیں، 200 بھری ہے یا 2 لاکھ بھری ہے، جتنی بھری ہے اس نے پیسے، وہ تو چلے گئے نا یار، وہ پتہ نہیں کیسے کر کے تو ویزا لے رہا تھا بیچارہ۔ کہتے یہ ہیں، یار دوست بولتے ہیں کہ یار تو ویزا بھیج دے، بھائی میں تمہارا ویزا یہاں پہ اپلائی کروں گا، پہلی بات تو ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، مزدوروں کو اتنی مزدوری تھوڑی ملتی ہے بھائی، اتنے ہی پیسے ملتے ہیں جتنا آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، بچنا بچانا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اور جھوٹے پہ بھیجتا ہوں لعنت۔ جس حساب سے میرا خرچہ ہے نا، میں بڑی مشکل سے کمیٹیاں بھر پاتا ہوں، جو کمیٹیاں میں نے چھوٹی موٹی ڈالی ہوئی ہیں، اور ہاں اگر میری جگہ پہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کنجوس ہو، وہ بچا لے گا مہینے کے 50,000 روپے آرام سے، پاکستانی 50,000 روپے مہینے کے آرام سے بچا لے گا، 2 مہینے میں 1,00,000 روپے، یعنی کہ سال کے 6 لاکھ روپے بچا لے گا وہ۔ میں نہیں بچا سکتا، یا میں نے بچا نہیں سکتا، وہ میرے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں بچانے والی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کل کا نہیں سوچا، آج پہ زندگی گزاری ہے، کل کی بات جب بھی ہوئی بولا اللہ مالک ہے، کوشش تو کرتا ہوں، جیسے آج کو زندگی میں پہلی بار کمیٹی تھوڑی ڈالی ہے، میں نے پہلے بھی ڈالی ہے، وہ تو کل ہی کھلے گی نا، میں بول رہا ہوں کل کا نہیں سوچا، بھائی کوشش تو کرتا ہوں کچھ اچھائی کرنے کے لیے، بہتری کرنے کے لیے، کبھی کبھار چھوٹی موٹی کمیٹیاں میں نے ڈالی ہیں کافی، وہ کمیٹی کھل جاتی تھی، دکان کا مال لے آتا تھا میں،
مجھے مال لانے میں آسانی ہو جاتی تھی، اور جتنا دھاگا، جتنا ریشم، جتنا تلا، جتنا مٹیریل، جتنے مشین کے پردے میں اپنے پاس لا کے رکھتا تھا نا، میرپور میں جو بیچنے والا دکاندار ہے نا، مٹیریل بیچ رہا، اس کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہوتا تھا۔ ایسا بندہ تھا میں تو، میں جو کمیٹی ومیٹی کھلتی تھی نا 10 20 30 50 ہزار کی، میں تو مال لے آتا تھا۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا، جو لوگ بھی ملک سے باہر، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں یار ہم یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور کسی اور ملک میں جا کے رہیں گے۔ اب آپ کسی اور ملک میں جا کے رہو گے، اس کی زبان میں اور آپ کی زبان میں تو بہت فرق ہے۔ آپ رہ سکتے ہو لیکن آپ کو انگلش آنی چاہیے، یا وہ جس ملک میں جا رہے ہو وہاں کی زبان آنی چاہیے۔ اب یورپ سائڈ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے یار، ہر بندہ نہیں جا سکتا۔ کوئی درزی ہے، کسی کی لائٹ کی دکان ہے، کسی نے گیس سلنڈر کی دکان کھولی ہوئی ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، وہ جا سکتا ہے؟ وہ دبئی تو آ سکتا ہے، یورپ نہیں جا سکتا، اتنے پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ اپنا مکان بیچ دے گا نا، پھر بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان اس کا اپنا تھوڑی ہوگا، اور بھی تو حصے دار ہوں گے مکان کے۔ 10 15 20 لاکھ روپے اس کو حصہ مل جائے گا، اس میں بھی وہ باہر ملک نہیں جا سکتا اپنے بیوی بچوں کو لے کے، اکیلا تو جا سکتا ہے کوشش کرے گا تو۔ ہمارے ملک میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے تو لوگ وہ ہیں جو اپنے ملک سے باہر جا چکے ہیں، یا جانا چاہتے ہیں، یا جا رہے ہیں کمانے کے لیے، کہ بھائی ہم باہر جائیں گے، کمائیں گے، ملک میں اپنے ملک میں بھیجیں گے، ہمارے گھر والوں کو سپورٹ ہوگی، ہمارے ملک کو بھی سپورٹ ہوگی، اور ہم 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال باہر ملک کما کے، اور جو تھوڑے بہت پیسے وہ ہم بھیجیں گے، گھر پہ گزارا ہوتا رہے گا۔ کچھ اتنے پیسے تھوڑے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر لیں گے، کیونکہ پرچون کی دکان کھول لی، کوئی اور دکان کھول لی، کوئی ٹھیا لگا لیا، کچھ چھوٹا موٹا بزنس چھوٹا موٹا سیٹ اپ کر لیں گے، یا کوئی پلاٹ لے لیا، پلاٹ پہ مکان بنا لیا، ڈبل اسٹوری مکان بنا لیا، نیچے اوپر کا کرائے پہ دے دیا، چلو کرایہ آتا رہے گا، نیچے دکان بھی نکال لی، 1 2 دکانیں نکال لی نیچے، وہ 1 2 دکانیں کرائے پہ دے دیں۔ یہی سوچتا بندہ، ساری زندگی گزر جاتی ہے بھائی، اتنا ہی ہوتا ہے اس سے۔ باہر ملک جا کے پاکستان میں رہ کر اتنا کرنا بھی بہت مشکل ہے، پاکستان میں رہ کر کرتے ہیں لوگ، کیا ہے لوگوں نے، 1 لاکھ میں سے ایک بندے نے کیا ہوگا، 1 لاکھ میں سے ایک بندے نے کیا ہوگا، زیادہ اگر کرو نا، زیادہ 1 لاکھ میں سے 10 بندوں نے کیا ہوگا، 1 لاکھ میں سے 10 بندوں نے اپنا مکان بنا لیا ہوگا، اپنی کوئی دکان وکان بنا لی ہوگی، اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا ہوگا۔ باقی جو بندے ہیں نا وہ نہیں کر پائے ہوں گے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ تو پوری ہو جاتی ہیں، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ میرے گھر سے میری دکان کتنی دور ہے، میں پیدل آ جا سکتا ہوں، میری صحت بھی بہتر رہے گی۔ میں نے موٹر سائیکل خرید لی، موٹر سائیکل خریدنے تو مذاق نہیں ہے، موٹر سائیکل خریدو گے آپ، جب ہاتھی پالو گے تو دروازہ بڑا رکھنا پڑے گا آپ کو، موٹر سائیکل کا خرچہ ہے، پیٹرول کا خرچہ ہے، 50 مسئلے۔ تو جو بھی پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں، پہلے نمبر پہ تو وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، باہر کماتے ہیں، ملک میں بیچتے ہیں، 2 4 5 سال 8 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد آخر میں اپنے ملک میں آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں زیادہ، اور وہ یہیں مرنا اور دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ ریسورسز ایسے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مستقل شفٹ ہونا چاہتے ہیں دوسرے ملک میں، پھر وہاں جا کے وہ شفٹ ہو بھی جاتے ہیں۔ بعض لوگ سروائیو کر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے، وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں، وہاں کی کمیونٹی میں گھل مل جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہاں جانے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کے کلچر سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر میں وہ پاکستانی ہیں یا چائنا سے گئے ہیں تو گھر میں وہ چائنیز ہیں، اور باہر جا کے وہ یورپین بچوں میں یورپی ہیں۔ وہاں تو بغیر شادی کے بچے ہو رہے ہیں بھائی، وہاں تو بچیاں بالغ ہونے سے پہلے ہی سارے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ تو آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کے بیریئر ہیں، جو آپ کے
جو آپ کی ثقافتی، آپ کی کلچرل اور آپ کے مذہبی جو رکاوٹیں ہیں، وہ سب رکاوٹیں وہاں جا کر ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر انسان کا دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ہماری پرورش کیسے کی ہمارے ماں باپ نے، اور آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں ہم پاکستان واپس چلے جائیں. پھر وہ بچے جن کو تم نے یہاں لا کے 2 4 5 8 10 سال پالا ہے، وہ بچے وہاں جا کے فٹ نہیں ہوں گے پاکستان میں. ان کی سوچ کچھ اور ہے، ان کی تربیت کچھ اور ہے. گھر میں تم نے 50 اچھے طریقوں سے تربیت کی ہے، لیکن کیونکہ وہ یورپ میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایکس وائی زیڈ، یورپ ضروری نہیں یورپ میں رہ رہے ہیں، کسی بھی جیسے اپنا رشیا کی طرف کافی اور بھی ممالک ہیں وہاں رہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر نیشنلٹی مل جاتی ہے، وہاں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. پاکستانی تو آپ کو افریقہ کے آخری کونے میں بھی ملے گا. جو آخری کونا ہے نا، ساحل سمندر ہے جہاں سے آگے پھر پانی ہے، زمین نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ ڈھونڈو گے تو پاکستانی مل جائے گا آپ کو. تو بنگالی بھی مل جائے گا، انڈین بھی مل جائے گا. جس ملک کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے نا، وہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر گئے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ تو مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں. کچھ لوگ گھر سے بیدار ہوتے ہیں، وہ وہیں رہ رہے ہیں، وہیں کھا رہے پی رہے ہیں، وہیں مر گئے، وہیں دفن ہو گئے، چل میرا بھائی. کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ وہیں شادیاں کر کے وہیں شفٹ ہو جاتے ہیں مستقل. جب تک چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھاؤ نا، مزہ نہیں آتا. اچھا، میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا نا، لمبائی ہو گئی. یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ سمجھ لو میں، ہے تو کام کی باتیں اس کے اندر، اچھی بات ہے، کام کی بات ہے، لیکن بس میرا دل کر رہا تھا یار میں آج جو نا باتیں کروں بس کچھ لوگوں سے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے میرے دوست یار یاد نہیں کرتے، مجھ سے بات نہیں کرتے. نہیں نہیں، ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سب لوگ یاد کرتے ہیں. لیکن بس ویسے ہی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے. میرے جو سبسکرائبر ہیں نا، زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، 100 ہیں. زیادہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے، جو لوگ پاکستان چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ باہر ممالک میں بھی اتنی زیادہ جابز نہیں ہیں، اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے، اتنا زیادہ کام نہیں ہے کہ ہم آسانی سے چلے جائیں ملک سے باہر، اور آسانی سے ہمیں کام مل جائے، اور آسانی سے ہم گھر پیسے بھیجنا شروع کر دیں. واللہ ہے ایسا نہیں ہے. میرا بس چلے نا، میں موبائل اٹھاؤں اور ویڈیو بنانا شروع کر دوں، شارجہ میں، مسقط میں، عمان میں، دبئی میں، جہاں جہاں میں جا سکتا ہوں، وہاں جا کر جو بھی فلیٹ بنے ہوئے ہیں جس میں لیبر لوگ رہتے ہیں، جس میں لوگ رہتے ہیں، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی سزوکی چلا رہا ہے، کوئی گوشت کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی دردی کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑے والے کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے، کوئی سپر اسٹور میں کام کر رہا ہے، کوئی تندور پہ کام کر رہا ہے. وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، رہ رہے تو اس روم میں آ کے نا، ایک چھوٹا سا روم ہے، 10 بائی 10 کا روم ہے، اور 8 بندے رہ رہے ہیں اس کے اندر. 10 بائی 10 کا روم ہے، 8 بندے رہ رہے ہیں، بیڈ کے اوپر بیڈ بنا ہوا ہے. میں ان سے جا کے انٹرویو لوں نا، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے جو وہ اپنی کنڈیشن، اپنی حالت بتاتے ہیں نا وہاں پر. بھائی بیماری میں، بخار میں، تکلیف میں بندہ پڑا ہوا ہے، کسی کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، الا قلیل تھوڑے سے لوگ ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں بھائی تیرے کو کیا ہو گیا، یار طبیعت صحیح نہیں ہے. اچھا، بس یہ پوچھا، اچھا، اور وہ جا رہے. کیوں؟ تو کام پہ جانا ہے. وہ کام پہ نہیں جائے گا تو اگر نہیں جائے گا تو اس کے 1 دن کے پیسے کٹیں گے. اگر وہ دیر سے جائے گا تو ارباب کی آنکھیں جو نا اس کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ چور آ گیا میری دکان میں. اپنے ہی بندے کو ارباب ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے. ارباب مطلب وہ جو بھی آپ کا ارباب ہے جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں، وہ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، وہ انڈین بھی ہو سکتا ہے، وہ بنگالی بھی ہو سکتا ہے، وہ مصری، کوئی کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ کام کر رہے ہو. وہ آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے. اگر آپ پیشاب بھی کرنے جا رہے ہو نا تو وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ ہو رہے ہیں، یہ جا رہا ہے. 5 منٹ میں پیشاب کر کے آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
آپ آئے ہو اس نے گھڑی دیکھی، اور اگر آپ 7 منٹ میں آئے ہو تو آپ آئے اس نے گھڑی دیکھی اور آپ کو دیکھے گا یوں کر گئے، یوں 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 دیکھتا رہے گا وہاں تک. دل تو کرتا میں چماٹی چماٹ دے اس کے اندر، یار 2 منٹ تو اوپر لیٹ ہوا ہوں، وہاں کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا تھا اور کیا ہے. لیکن بس بہرحال ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو خرید لیا اس نے. اکثر جگہوں پہ یہی حال ہے. سیلری جب 2016 میں سعودی عرب جا رہا تھا نا، میری 1500 ریال سیلری لگی تھی وہاں پر. تو جب مجھے پتا چلا تھا کہ یو اے ای میں ایک بندہ جو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اس کی 1500، 1600، 1400 درہم، یہاں پہ درہم ہے وہاں پہ ریال ہے، اتنی اس کی سیلری ہے 2016 میں. سعودیہ میں میری 1500 درہم لگی تھی. پاکستانی 40,000 بنتے تھے. 27.5 کا ریال تھا، اور جو سعودی عرب کا ریال ہے 27.5 کا تھا، اور جو یو اے ای کا درہم ہے وہ 28 کا تھا. 8 آنے کا فرق تھا، وہ 28 کا تھا. جب میں 2023 کے اندر یا 2022 کے اینڈ میں یہاں آیا ہوں نا یو اے ای کے اندر شارجہ میں، یہاں پر بھی 1500، 1400 درہم. یہاں پر درہم ہے تو درہم، یہاں پر سیلری ہے بندوں کی. میں نے سوچا 2016 میں بھی میرے کو جب پتا چلا تھا اور آفر وغیرہ آئی تھی کہ آپ جو نا دبئی میں سبزی منڈی میں کام کرو، وہ فروٹ کی پیٹیاں اٹھانی ہے، گاڑیوں میں لوڈ کرنی ہے، اور آپ کو 1600 درہم آپ کو ملیں گے. لیکن ویزا جو آپ کو ملے گا وہاں پہ کام کرنے کا 2 سال کا ویزا، اس کے پیسے آپ کو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے 2016 میں. تو میں نے بولا اگر میں پیسے دے کے ویزا لوں گا تو میں سیلری پھر زیادہ لوں گا. ہاں اگر وہ ویزا دے گا تو پھر میں 1600 درہم میں کام کر لوں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ویزا خریدوں تو میں ویزا خرید لوں گا. حالانکہ ان کو جو بندے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے لیبر کو منگا کے یہاں کام پہ لگا رہے ہیں، وہ ایک ٹھیکیدار ہے، ایک بندہ ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو آفر آتی ہے نا کہ آپ مین پاور کو کلیکٹ کرو، ایک آفیسر مقرر کر دیا انہوں نے جس کا کام ہے مین پاور کو کلیکٹ کرنا اور مطلوبہ جگہ پر مطلوبہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا. تو میں نے کئی جگہ سے یہ سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں گھسا نہیں ہوں وہاں پر، وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن مجھے جو پتہ چلا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مستند ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ فری میں ویزے ملتے ہیں. 50 ویزے ہیں، 50 ویزے میں سے 5 ویزے صفائی کرنے والے کے ہیں جو باتھ روم بھی صاف کرے گا، اور وہ گلی بھی صاف کرے گا، اور وہ کمرے بھی صاف کرے گا، کلینر ہے، شیشے بھی صاف کریں گے. اور اتنے ویزے پلمبر کے لیے، اتنے ویزے لائٹ والے کے لیے. مختلف محکموں میں مختلف لوگوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. وہ ویزے آپ فری میں دے کے کسی کو بلاؤ گے، وہ فری میں جس کو ویزا دیا اس کو قدر ہی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ آپ سے فری میں ویزا لے لے، آپ نے لگا دیا اس کا ویزا، بعد میں وہ بول رہا میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہو رہے، میں تو نہیں آ رہا. تو ویزا تو گیا. اور پھر جس کے پاس بھی ویزا آتا ہے، اگر میرے پاس بھی ویزا آئے گا، مجھے پتا ہے 2.5 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا ایک ویزا بکتا ہے، میرے پاس 5 ویزے آ گئے، کسی بندے نے کہا سر پاس یہ ویزے تو بیچ کے اپنا گزارا کر لے، یا 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کے حساب سے تو ویزے بیچ لے، آدھے پیسے مجھے دے دے، آدھے تو رکھ لیو. تو میں ویزے بیچوں گا. بہت لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ ویزے بیچ کے جتنے 5 ویزے ہیں 5 بندے بلوا لیے، کام پہ لگا دیا ان کو. لیکن غلط بیانیاں یہاں پر ہوتی ہیں کہ اس کو بلایا لائٹ کے کام میں، اس کو لگا دیا کھڈے کھودنے کے کام میں، روڈ پہ کھڈے کھود رہا وہ گرمی میں دھوپ میں. بولا میرے کو تو تم نے لائٹ میں، وائرنگ میں، تار میں، بلڈنگ کے اندر انٹیریئر سسٹم سیٹ کرنے کے لیے بلایا تھا، تم تو مجھ سے کھڈے کھدوا رہے ہو دھوپ میں گرمی میں، میرے کو تو چکر آ رہے ہیں، میری ناک سے تو نکسی آ رہی ہے. بہت سارے اس طرح کے کام ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، زیادہ تر اکثریت میں ان سے وہ کون لوگ ہیں جو پیسہ کما کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور واپس ملک میں آ کے دفن ہونا چاہتے ہیں. میں بھی ان میں شامل ہوں. میں باہر ملک جا کے سیٹل ہونا نہیں چاہتا. میرے ملک کی جو ہوا ہے نا، اس سے اچھی ہوا مجھے کہیں کی بھی نہیں لگتی. میرے ملک کی جو مٹی کی خوشبو ہے نا، اس سے اچھی خوشبو مجھے کسی ملک کی مجھے مٹی میں سے خوشبو نہیں آتی. مجھے کسی اور ملک میں جہاں بھی میں گیا ہوں، مجھے ابھی تک کسی مٹی میں سے خوشبو نہیں آئی جو مجھے پاکستان کی مٹی میں سے خوشبو آتی ہے. جو احساس مجھے ہوتا ہے نا، اور بیان سے باہر ہے.
اپنا ملک، اپنی مٹی، اپنے لوگ، اپنا کلچر، اپنی وہاں کی گندگی، وہاں کا کچرا، وہاں کے روڈ، اپنے وہاں کے لوگ، اپنی ملاوٹیں، اپنے وہاں کے لوگوں کے عمرے حج، پھر بعد میں عیاریاں اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی لوگوں کو کاٹنا مطلب لوٹنا. تو یہ مجھے سب پسند نہیں ہے. جو چیزیں پسند تھی وہ میں نے بتا دی. مقصد یہ ان ساری چیزوں کے جراثیم ہمارے اندر ہیں. اب ہمیں نا جہاں پر بھی بہتری اور اچھائی نظر آئے گی نا، ہم اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ صحیح طریقے سے کر نہیں پائیں گے. ہم کیونکہ کرپٹ نہیں ہیں، اور ایسے ملک میں آ گئے جہاں پہ کوئی کرپٹ نہیں ہے. بالفرض کرپٹ تو ہوتے ہیں سب جگہ پر، لیکن ہم یہاں پر کوئی نہ کوئی دو نمبری کرنے کی کوشش کریں گے، آنکھ بچا کر یہ پڑی ہوئی ہے وہ چیز رکھی ہوئی. اللہ جانتا ہے، میں یہاں سائیکل پہ آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ٹائپ کے گھر بنے ہوئے ہیں. ان گھروں کے باہر کافی بڑی جگہ پر فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں. وہ فٹ پاتھ کے سائڈ میں پول لگے ہوئے ہیں، پول پہ لائٹ لگی ہوئی ہے. فٹ پاتھ کے ساتھ پول کے ساتھ موبائل رکھا ہوا ہے. کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. کوئی دیر نہیں لگے گی. آپ نے اگر کسی کا موبائل اٹھایا، زمین پہ سے اٹھایا، آپ نے زمین کی چھینا نہیں، کسی زمین پہ سے اٹھایا، یا کوئی اور قیمتی چیز ہے، گھڑی ہے، کوئی دوسرا کچھ بھی ہے، آپ نے اٹھایا، این ممکن ہے آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیا جائے گا، ڈھونڈ لیا جائے گا. اس کے بعد آپ کی بھی بے عزتی، آپ کے اوپر جرمانہ، ملک سے نکالا جائے گا. سب سے بری بات جو ہوگی نا، پاکستان کا گرین پاسپورٹ بدنام ہوگا. سب سے بری بات یہ ہوگی. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا کس قوم میں سے ہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر جو نا دو نمبر کام کرواتے ہیں اپنی عورتوں سے. ہر ملک کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یورپ سے بھی آ کے لوگ کام کر رہے ہیں، رشیا سے، چائنا سے آ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک سے بھی آ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی دوسرا یا تیسرا بندہ بتاتا ہے، وہ دیکھ وہ کھڑا ہوا نا، ہاں بولا یہ وہ ہے، فیملی کھڑی، ہاں بولا یہ وہ ہے. بھائی مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو پہچان نہیں ہے. تو ایسا بندہ ہے، تو نے پہچان لیا، تو پہچان سکتا ہے اس کو، میرے کو تو پہچان نہیں ہے. لیکن برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو میں تو فالتو کی باتیں کر فالتو کی باتیں کر کے اس کو اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے فالتو باتیں کی نہیں ہیں، اور بس باتیں کر رہا ہوں. دل کر رہا تھا بات کرنے کا، بات کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں پاکستان سے باہر جا کر دوسرے ملکوں میں جو لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ تو پیسے والے لوگ ہیں. اپنا گھر، مکان، زمینیں بیچ کے، اپنے ڈھور ڈنگر ساری چیزیں بیچ کے، زیورات بیچ کے، فیملی کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کی نیشنلٹی لے لیں. بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں. بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، بہت خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یار ہم جو سوچ کر آئے تھے وہ نہیں ہے. ہمیں تو پہلے وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، ویزیبلٹی رپورٹ بنانی چاہیے، یا پہلے ہمیں وزٹ کرنا چاہیے، یا پہلے ہمیں اچھے سے معلومات نکالنی چاہیے، یا وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے ہمیں کوئی اپنا بندہ نکالنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، تو ایسا ہو جو مخلص ہو اور صحیح بات ہمیں بتا دے. تو ہمیں وہ سے ساری بات معلوم کر کے نا، تو پھر ہمیں وہاں پر قدم اٹھانا چاہیے. ایسے نہیں اٹھانا چاہیے. مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا سرفراز بھائی ویزا بھیج دو. میں نے صاف بولا، میں نے بھائی ویزا بھیجنے کی میری طاقت نہیں ہے، مجھے اتنے پیسے ہی نہیں ملتے کہ میں آپ کو ویزا بھیج سکوں. ہاں اگر مجھے 1 مہینے کی سیلری ملتی ہے اور میں اس سیلری میں سے آپ کا ویزا خریدتا ہوں، تو میں گھر پہ کیا بھیجوں گا، کمیٹی کیا بھروں گا، میں یہاں پر پورے مہینے کیا کھاؤں گا. میں تو بیمار آدمی ہوں، ایک اسٹروک ہو چکا ہے میں شوگر کی دوائی کھاتا ہوں، کولیسٹرول کی دوائی کھاتا ہوں، بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا ہوں، ہارٹ کا پرابلم ہے اس کی میں دوائی کھاتا ہوں. تو میں تو بہت ساری دوائیاں کھاتا ہوں. اور میرے تو جو نا خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر مہینے رپورٹیں آتی ہیں. کبھی طبیعت میں 19-20 دیکھتا ہوں تو میں سائیکل اٹھاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، اور میں اس کو اپنا چیک اپ کرواتا ہوں. وہاں بھی خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ نہیں ہوتا لیکن خرچہ تو ہوتا ہے نا یار. میرا تو انشورنس ہوئی ہوئی ہے یہاں پر. انشورنس اس کو کہہ رہے ہیں، مقصد کیا بولتے ہیں اس کو، ہیلتھ انشورنس.
وہ ارباب لوگ کروا کے دیتے ہیں اکثر لوگوں کی، لیکن جو ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے جو لوگ یہاں ارباب بنے ہوئے ہیں، اپنے پاس لیبر کو کام پہ رکھتے ہیں، اکثریت میں وہ لوگ اپنی لیبر کی انشورنس نہیں کرواتے. لیبر بیمار ہوتی ہے، اس کو خود دوائیاں لینی پڑتی ہیں اپنے پیسوں سے. میں کیونکہ ایک عرب فیملی کے پاس کام کرتا ہوں، یعنی کہ ان کے کھجوروں کے باغ میں یہ روم بنا کے دیا ہے مجھے، یہاں پر میں ان کے گھر کے کپڑے کڑھائی کرتا ہوں. تو میں جب یہاں آیا ہوں تو میرے بغیر بولے انہوں نے میرا جو نا ہیلتھ انشورنس کرا کے مجھے دیا. وہ کیا ہوتا ہے، ہمارا یہاں کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا، جیسے پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سب کچھ انکلوڈڈ ہوتا ہے. وہ جب جاتا ہوں ہاسپٹل میں اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہوں تو وہ آئی ڈی کارڈ کے جو نمبر کو جب کمپیوٹر میں ڈالتی ہے تو میرا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا ہیلتھ انشورنس ہوا ہے. ہیلتھ انشورنس کے بھی الگ الگ پیمانے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہیلتھ انشورنس وہ ہے جو 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک ہیلتھ انشورنس وہ ہے جو 4.25 آنے کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو 4.5 آنے کا ہوتا ہے. اس طرح نہیں کہ 1 روپے کا ہے، ایک 1.25 روپے کا ہے، ایک 1.5 روپے کا ہے، ایک 1.25 کا ہے، ایک 2 روپے کا ہے. الگ الگ ہیلتھ انشورنس میں الگ الگ بینیفٹ آپ کو ملتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میرا کون سا والا ہیلتھ انشورنس ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا جو فرسٹ ٹائم ہیلتھ انشورنس یہاں جو ہوا تھا وہ 1 سال سے پہلے ختم ہو گیا تھا. 1 سال ہیلتھ انشورنس 1 سال کی ہوتی ہے، وہ پورا ہونے میں 3 مہینے باقی تھے. تو مجھے پتا چلا کہ میرے ہیلتھ انشورنس میں جو پیسے انہوں نے ڈالے تھے نا وہ پیسے پورے ہو گئے. تو اب مجھے اس ہیلتھ انشورنس کے اندر مجھے میڈیسن نہیں مل سکتی. میرا چیک اپ ہو سکتا ہے، میڈیسن ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے، لیکن میڈیکل اسٹور پہ جا کے میں اگر بولوں کہ ہیلتھ انشورنس کے اندر مجھے میڈیسن دے دو، جو 200 درم والی میڈیسن ہے وہ مجھے 30، 40 یا 50 درم میں مل جائے، نہیں ملے گی. کیونکہ وہ پیسے ختم ہو گئے. ہیلتھ انشورنس کا ٹائم باقی ہے 3 مہینے، اس میں پیسے ختم ہو گئے. اور پیسے آپ ڈال بھی نہیں سکتے کیونکہ ایک فکس اماؤنٹ ہے، اتنے آپ ڈالو گے اتنے کا ہیلتھ انشورنس ہو گیا. چاہو تو 3 مہینے میں دوائیاں لے کے پورے کر دو، چاہو تو اس کو پورا سال چلاؤ. لیکن میں ان دنوں میں بیمار اتنا ہوا، میرے دماغ کا MRI ہوا، مجھے جھٹکے لگتے تھے، مجھے چکر آتے تھے. مشین چلتے چلتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا. میں کام کر رہا ہوں، اندھیرا آ گیا آنکھوں کے سامنے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور میرا دل ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دل بیٹھ گیا، اور ایسا ہوتا تھا کہ میرا دم گھٹ گیا اور میں گر رہا ہوں اور میں بھی گیا. چند لمحوں کے لیے ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ. اور میں ایک دم ایک جھٹکے سے مشین کو روکتا تھا، اپنے آپ کو روکتا تھا، سنبھالتا تھا، گرنے سے اپنے آپ کو بچاتا تھا. کبھی برتن دھوتے ہوئے گر رہا ہوں، کبھی چلتے چلتے گر رہا ہوں. میں پریشان ہو گیا. میں نے ڈاکٹر کو بتایا بھائی یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر نے بولا آپ کو دوسرے شہر میں بڑے اسپتال میں جانا پڑے گا، آپ کے دماغ کا MRI ہوگا. آپ کے دماغ میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آپ کی خون کی جو نسیں ہیں جو دماغ میں جاتی ہیں ان میں کوئی چربی وربی یا کوئی جمع ہوا خون کا لوتھڑا تو نہیں پھنسا ہوا جو خون کو پاس ہونے میں پرابلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں؟ ایک دن میں 10 10، 12 12، 15 بار مجھے جھٹکے لگتے تھے. میڈیسن بھی دی انہوں نے، میری میڈیسن سے مجھے فرق بھی پڑا. خون پتلا کرنے کی میڈیسن بھی دی ہے، اس سے بھی مجھے فرق پڑا. وہ جھٹکے کم ہو کے ایک دن میں 4 5 پہ آ گئے. بات کہاں سے شروع کری تھی اور کہاں آ گئی؟ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ MRI وغیرہ میرا کیا انہوں نے اچھے سے. MRI پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے پاکستان میں، 30 40 50 ہزار روپے کا تو ہوتا ہوگا. یہاں پر تو میرے 10 درم لگے تھے. انہوں نے کہا آپ یہ 10 درم دو یا آپ MRI کراؤ اور جاؤ. رپورٹ انہوں نے نہیں دی مجھے. اس کا جو رزلٹ آیا نا تو بڑے بڑے ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، MRI کو چیک کرتے ہیں، اس کی رزلٹ کی پوری شیٹ بناتے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے اس اسپتال سے اس اسپتال میں انہوں نے بھیج دی. مجھے ڈاکٹر کی طرف سے فون آیا یا میسیج آیا موبائل پہ کہ بھائی آپ اسپتال میں آ جاؤ، آپ کی رپورٹ آ گئی ہے. میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا آپ کے MRI میں یہ ساری چیزیں چیک ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو صحیح ہو آپ. تو میں نے بولا پھر میں جھوٹا ہوں، پھر میں جھوٹ بولتا ہوں، پھر میرے کو جو جھٹکے لگتے ہیں وہ کیا ہے؟ بولا یار ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بولا آپ کو جو ہے نا وہ ایک 2 4 5 6 ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھے گی، آپ کو دوبارہ بڑے والے اسپتال میں بلایا جائے گا اور وہ آپ سے سوال کریں گے، آپ ان کے جواب دینا اور دوبارہ سے آپ کا سارا چیک اپ ہوگا. وہ دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اور میں آپ کی میڈیسن چینج کر رہا ہوں، تھوڑی دوائیاں چینج کر رہا ہوں آپ کی. اس نے دوائی چینج کری، 1 ہفتے میں مسئلہ ختم ہو گیا. میں نے جا کے ڈاکٹر کو بتا دیا میرا تو مسئلہ ختم ہو گیا، تم نے دوائی چینج کری ہے، سب سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اس نے کچھ دوائیاں چینج کرنے کے علاوہ کچھ چیزیں مجھے کھانے پینے کی بتائی تھی. اس نے کہا ہفتے میں 2 دفعہ بکرے کا گوشت کھاؤ، 1 دفعہ مرغی کا گوشت کھاؤ. دیسی مرغی کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو فارمی بھی کھا سکتے ہو. اور آپ پھل اور سبزیاں زیادہ کھاؤ، دالیں وغیرہ کم کھاؤ، چاول کم کھاؤ، روٹی بھی کم کھاؤ. پھل اور سبزیاں زیادہ کھاؤ، سلاد زیادہ کھاؤ.
میں نے اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کی اور ہو گیا ماشاءاللہ. اب دوپہر کو میں سلاد کھاتا ہوں، شام کو میں روٹی اور سالن یا چاول کے ساتھ سالن کھا لیتا ہوں، اور وہ بھی کم کھاتا ہوں. رات میں دوپہر میں ایک سیب، ایک نارنگی اور دو کھیرے، آدھا کاٹ کے چقندر، اس طرح کی چیزیں بدل بدل کے وہ کھاتا رہتا ہوں. ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے. قصہ کوتا یہ ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، ان سب کے ساتھ مختلف قسم کے مسئلے مسائل ہیں. یہاں یو اے ای میں آنے کے لیے پہلے تو آپ کو 12 کلاس آپ پاس ہو، آپ کو ڈاکومنٹ لگانے پڑیں گے، پھر وہ ویریفائی کروائیں گے واقعی بندہ 12 سال پاس ہے، 12 کلاسیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں، یا اپنے بھائی کا یا کسی دوست کا ڈاکومنٹ لے کے اس کو ایڈٹ کروا کے اس نے اپنی جگہ اس کی جگہ پہ اپنا نام ڈال کے اس طرح یہ کرتے ہیں نا. ہم لوگ تو کرتے ہیں، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے. پھر وہ ویریفائی کرواتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ واقعی پڑھا لکھا ہے، اس کے بعد اس کا اسکیل چیک کیا جاتا ہے، کیا اسکیل ہے، کیا آتا ہے. اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. بچے کو پڑھایا ہی پڑھایا ہے، کوئی ڈپلومہ تو کروایا نہیں. کوئی ویلڈنگ کا ڈپلومہ کروا دیتے. بھائی ویلڈنگ والوں کی بھی بہت ضرورت ہے یہاں پہ. لیکن بات یہ ہے کہ کام کیسے ڈھونڈیں. کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ تم اس ورک شاپ میں چلے گئے، کسک پورے میں چلے گئے، کوئی بوری بازار چلے گئے، کوئی لالو کھیت چلے گئے، کہیں ادھر چلے گا ادھر چلے گا، کام ڈھونڈ لیا تم نے. ایسے پاکستان کام ایسے بھی ڈھونڈ سکتے ہو. اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب گرا. اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. تو پھر سردیوں کے دنوں میں آنا چاہیے. آپ کام ڈھونڈ سکتے ہو آسانی سے، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی سردیوں میں. دوسری بات، بہت زبردست طریقے سے ویب سائٹ بنائی گئی ہیں، یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، یوٹیوبر ہیں بہت سارے، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کون کون سی کمپنیوں میں کتنے کتنے بندوں کی کس کس ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے، کس کس طریقے سے ان کی ویب سائٹ تک آپ پہنچ سکتے ہو، کس کس طریقے سے آپ سی وی ڈراپ کر سکتے ہو، اپنی سی وی کس طرح بنا سکتے ہو، اپنی سی وی کو بہتر اور مضبوط کیسے کر سکتے ہو. اور آفس میں اگر جا کے انٹرویو دینا ہے، یا آفس میں جا کے سی وی ڈراپ کرنی ہے، یا اپنے ہاتھ سے سی وی جا کے دینی ہے. عموماً ہاتھ سے سی وی جا کے دینی نہیں پڑتی. جب سے یہ کووڈ آیا تھا نا، کرونا، اس کے بعد سے تو آن لائن ہی چکر ہے زیادہ تر. تو جب آپ سی وی ڈراپ کرتے ہیں مختلف، جو بندہ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، یا اگر وہ پڑھا ہوا ہے تو میری طرح پڑھا ہوا ہے جس نے اڑیاں بھی ماری ہیں، اور وہ انگلش تو سر کے اوپر سے گزر گئی، حساب بھی سر کے اوپر سے گزر گیا، بس وہ اردو، اسلامیات، معاشرتی علوم یعنی کہ مطالعہ پاکستان، بھائی یہ 2 4 سبجیکٹ جو اردو میں لکھے ہوئے تو وہ پڑھ لیے، رٹا لگا لیے اور پاس ہو گئے. باقی جن کو انگلش نہیں آتی، میتھمیٹکس سے دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ تو آ کے پریشان ہو جائے گا. اچھا، اب جا کے یہ قانون بنایا کہ 12 کلاس آپ نے پڑھی ہوں گی، تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، جینون ہے، تو آپ آ سکتے ہو، نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں آیا ہوا یا نہیں ہوتا اور میں اب آنے کی کوشش کرتا، تو میں نے تو 12 کلاسیں پڑھی نہیں ہیں، میں کیسے آتا. پھر ایسا ہے کہ بندہ ایسے آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ لیڈیز ٹیلر ہے، یا جینٹس ٹیلر ہے، یا کڑھائی کا کاریگر ہے، یا ویلڈنگ کا کاریگر ہے، یا کسی بھی چیز کا کاریگر ہے، وال پیپر لگاتا ہے دیواروں میں، اے سی کا کاریگر ہے. وہ کسی بندے سے، ایسے بندے سے رابطہ کرے کہ جو بندہ اس کا مطلوبہ کام کرتا ہو وہاں پر. وہ بندہ اس کے لیے یہاں سے ویزا اپلائی کروائے گا نا، کہ بھائی میری دردی کی دکان ہے اور مجھے نا 2 بندوں کی ضرورت ہے، ایک سلائی والے کی لیڈیز ٹیلر کی، ایک کڑھائی والے کی. مجھے 2 بندوں کی ضرورت ہے، اور وہ دونوں بندے مجھے مل گئے، اور وہ دونوں بندے پاکستان میں، اور میں ان دونوں کو بلوانا چاہتا ہوں. یہاں سے ان کے پاسپورٹ اسکین کروا کے منگوا لے گا، یہاں سے اپلائی کرے گا. ان کے پاس 12 کلاس کی تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صرف اسکیل ہے. اسکیل کیا ہے؟ ایک کپڑے سلائی کرتا ہے، ایک کپڑے کڑھائی کرتا ہے. اور اس بندے کو ضرورت ہے ایک سلائی والے کی، ایک کڑھائی والے کی. وہ انشاءاللہ آ جائیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ان کی ضرورت ہے، ان کو کام آتا ہے. اور جو بندہ بولتا ہے میں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کے کام کر لوں گا، یار مجھے بلا لو. بھائی 1100 درہم 1200 درہم سیلری ہے، اس میں کھانے کے پیسے نہیں دیتے وہ لوگ الگ سے. کھانا آپ کا اپنا ہوگا، رہائش وہ دیں گے. ایک کمرے میں 8 بندے 10 بندے 12 بندے رہتے ہیں.
اور ٹائمنگ 12 گھنٹے ٹائمنگ ہے وہاں پہ، 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا آپ کو. اور ایسا نہیں ہے کہ صبح آپ 10 بجے گئے ہو تو رات کو 10 بجے واپس آ جاؤ گے، ایسا چکر نہیں ہے. صبح وہاں پر اگر آپ 8 بجے گئے ہو نا تو دوپہر کو 1 بجے آپ کی چھٹی ہوگی کھانا وانا کھانے کی، 1 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی. اس کے بعد پھر دوبارہ ڈیوٹی پہ چڑھ جاؤ، اور پھر آپ کے جب تک 12 گھنٹے پورے نہیں ہوں گے آپ ڈیوٹی پر ہو. اب وہ رات کو 11 بجے ختم ہو یا 11:30 بجے ختم ہو، کیونکہ وہ جو آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے چھٹی دی ہے نا، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 12 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے یہ 1 گھنٹہ اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی 11 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی، 1 گھنٹہ کھانے کا ملا کے 12 گھنٹے ہو گئے. کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو بلا رہا، بولا صبح 8 بجے آ جاؤ بھائی کام پہ. 8 بجے دکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی دکان ہے، وہ آپ کو 9 بجے کام پہ بلا رہا ہے، 1:30 بجے آپ کو چھٹی دے رہا ہے، کھانا کھانے جا رہے ہو، تھوڑا آرام کر رہے ہو، گھر پہ بات کر رہے ہو، 4 بجے پھر کام پہ آ رہے ہو آپ، 4 بجے فکس پہنچ گئے، آپ نے کام شروع کر دیا. رات کو 11 بجے یا 11:30 بجے چھٹی دے رہا ہے وہ. حساب تو لگاؤ کتنے گھنٹے ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ آگے بھینس سے غلامی کر رہے ہیں. پیسے کتنے مل رہے ہیں؟ 1500 ریال، 1500 درم، 1600 درم، 1400 درم، 1200 درم. آپ بولو گے نا بھائی میری سیلری بڑھا دو، میں 1 سال ہو گیا آپ کے پاس کام کر رہا ہوں، 2 سال ہو گیا آپ کے پاس کام کر رہا ہوں. بولا بھائی کام کر رہا ہے تو کر، نہیں تو تیرے جیسے بھائی اور بھی ہیں، تیرے کو تو میں 1600 دے رہا ہوں، وہ تو 1400 میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. بھوک اتنی پڑی ہوئی ہے. جہاں جاؤ گے، جس روم میں جاؤ گے، کیمرہ لے کے پہنچ جاؤ، ویڈیو بناؤ، پوچھو کہ بھائی آپ اس روم میں کتنے بندے رہتے ہو؟ بولے گا 12 بندے رہتے ہیں. کتنے بندے ہیں جو روزگار پہ لگے ہوئے ہیں اور کتنے بندے ہیں جو بے روزگار ہیں؟ وہ 12 بندوں کے روم میں سے 2-3 بندے تو بے روزگار ہوں گے ہی ہوں گے. اور جو بندے روزگار پہ ہیں ان میں سے بھی اگر 2-4 اس وقت موجود ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا کام کرتے ہو، سیلری کتنی ملتی ہے. پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ 1100 ملتی ہے یا 1200 ملتی ہے یا 1400 ملتی ہے یا 1000 ملتی ہے. اس سے پوچھو کہ گزارا کیسے کرتا ہے. وہ سر جھکا لے گا اپنا، کیسے گزارا کرتا ہے. مجھے بھی کبھی کسی وجہ سے زیادہ پیسے گھر پہ دینے پڑ جاتے ہیں نا، اور میں دیتا ہوں بھیجتا ہوں زیادہ پیسے گھر پہ، تو میرا مہینہ نہیں گزرتا. مجھے کسی سے 50 اور کسی سے 100 درم ادھار لینے پڑتے ہیں. اور اگر مجھے کہیں سے پیسے نہیں، زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا میں، تو یہاں کھجور کے باغ میں بیٹھا ہوں نا، آس پاس لوگ تھوڑی ہیں زیادہ، جو ہیں وہ تو غریب ہیں. میری تو پھر بھی چلو 1900 درم سیلری ہے، ان کی تو 1200 درم ہے. کھجور کے باغ میں کام کرتے ہیں، 1100 درم سیلری ہے. وہ کہاں سے دے گا 150 مجھے؟ پھر بھی پرانے لوگ ہیں، بولتا ہے یار میرے پاس تو نہیں ہے، وہ دکاندار میرا دوست ہے، اس سے تیرے کو 100 درم لا کے دے دوں. شام کو گیا، اس نے لا کے دے دیے، 5 تاریخ کو دے دیے، ہاں بھائی دے دوں گا. اب وہ 100 درم میں نے کیونکہ گھر زیادہ بھیج دیے تھے، وہ 100 درم مجھے پورے کرنے ہیں، اپنا گزارا کرنا ہے، اور میں اس سے ادھار لے کے گزارا کر رہا ہوں. جیسی سیلری ملی سب سے پہلے اس کے 100 درم دوں گا، یار اس کو دے کے آ جا. بولے یار تیری مہربانی. اس طریقے سے گزارا کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ایک دن آپ نے کھانا پکایا، 3 دن یا 4 دن آپ اس کھانے کو کھا رہے ہو فریج میں رکھ کے گرم کر کر کے، دل بھی نہیں کہا، حالانکہ اچھی چیز پکائی آپ نے، بے شک آپ نے مرغی یا قورمہ پکایا، لیکن وہ دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کھانے کا. یار 3 دن ہو گئے یار، اسی کو گرم کر کر کے کھا رہا ہوں، کبھی روٹی بنا کے کھا رہا ہوں، کبھی چاول ابال لیے اس میں سالن ڈال کے کھا رہا ہوں. اپنی بتا رہا ہوں اور لوگوں کی بھی بتا رہا ہوں، یہی کہانی ہے بھائی. پردیس میں مزدور اپنا گزارا کچھ بہتر انداز میں کر سکتا ہے. ابر آل جو میں سمجھا ہوں نا ابھی تک، کہ دنیا بھر میں مزدور کو جائز مزدوری تو میرا خیال ہے یورپ میں بھی نہیں مل رہی. اگر وہاں بھی یورپ میں بھی جائز مزدوری جو لوگ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں نا کہ بھائی میں تو پاکستانی 8 لاکھ روپے کماتا ہوں مہینے کے، پاکستانی 6 لاکھ روپے کماتا ہوں مہینے کے، تو بھائی تمہارے یہاں روٹی کتنے کی ہے، سالن کتنے کا ہے؟ تمہارا اگر ایوریج نکالا جائے نا، تو جو یو اے ای اور سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں ان سے آپ تھوڑا سا اوپر ہو، بس زیادہ اوپر نہیں ہو، تھوڑا سا اوپر ہو. کچھ لوگ اس تھوڑے سے اوپر کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ جو نا سونے کے سکوں میں تنخواہ حاصل کر رہے ہیں، سونے کے سکوں میں. تو بھائی قصہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یورپ جا رہے ہیں یا دوسرے تیسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہ پیسے والے لوگ ہیں، ان سے تو اپنا کیا واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اپن کو ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. وہ جا رہے ہیں بھائی، ان کا دل نہیں لگ رہا.
یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں اس پاسباں اس کے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک بھی کریں گے، اللہ خیر کرے گا۔ باقی ہم اپنے ملک سے جو مزدور طبقہ جاتا ہے وہ مجبوراً ہی عرب کنٹریز میں، یو اے ای میں یا سعودیہ میں زیادہ تر جاتا ہے، کوئی مسقط، قطر، عمان، کویت، یہاں بھی جاتے ہیں پاکستانی زیادہ تر یو اے ای، سعودیہ میں زیادہ۔ عرب کنٹریز میں آپ کو نیشنلٹی تو مل بھی نہیں سکتی، نہیں ملتی ہے نا، اور یہاں پر آ کر آپ جو ہے وہ مزدوری کرتے ہو، اور مزدوری کر کے اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہو، اور کوشش یہی کرنی چاہیے، مجھے بھی یہ کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، گھر والوں کو بھی کرنی چاہیے، سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی جو بھی ہمارے گھر میں سے بندہ باہر گیا ہے، وہ جو پیسے بھیج رہا ہے، ہم کم سے کم میں گزارا کریں، اور جو پیسے ہم بچا سکتے ہیں ان کو بچائیں۔ اور کیونکہ پاکستان میں پیسے بچا کے رکھنا یہ بھی نقصان ہے، کیونکہ آپ نے جو جو پیسے بچائے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ نے بچائے ہیں 4 مہینے میں، 1 لاکھ روپے کی 50 بوری آتی ہے سیمنٹ کی، 1 سال کے بعد وہ 50 بوری 1,20,000 کی آئے گی۔ آپ نے تو 1 لاکھ روپے بچا کے رکھے ہوئے، آپ کے تو 20,000 روپے نقصان ہو گیا آپ کو، تو وہ تو 1,20,000 روپے کی 50 بوری آ رہی ہے سیمنٹ کی، حساب کتاب کی بات ہے نا۔ تو آپ 1 لاکھ روپے جمع کر کے نہیں رکھو۔ آپ کا سیمنٹ والا دوست ہے، میرا تو دوست ہے، جاننے والا ہے، میرا ایک جاننے والا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، جانکاری پیدا کرو، تعلقات پیدا کرو۔ کوئی اور کام ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی یار دوست رشتہ دار، کوئی تعلق والا بندہ، اس کے کام میں 50,000 روپے لگا دو، 1,00,000 روپے لگا دو۔ کوئی چیز 50,000 کی، 1,00,000 روپے کی لے کے رکھ لو اپنے پاس۔ آپ نے 1,00,000 روپے رکھے ہیں، 1,00,000 روپے کی 10 بوری سیمنٹ کی آتی ہے، 1 سال بعد بھی آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، لیکن 10 بوری سیمنٹ کی وہ آ رہی ہے اب 1,10,000 کی۔ آپ کو 10,000 کا بیٹھے بٹھائے نقصان ہو گیا۔ اب میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پا رہا ہوں، ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے نہیں رکھنے چاہیے۔ وہ پیسے کم ہو رہے ہیں آپ کے، کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو سب لوگ جانتے ہیں، مجھے کچھ بتانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان آیا تھا، صحیح معاملات کو کر سکتا تھا، بہتر کر سکتا تھا، اس نے باجوہ کو اپنا ابو بنایا، باجوہ کے تلوے چاٹے اس نے، اس کو اپنے سر پہ بٹھایا، اس کے سر پہ مود دیا باجوہ نے۔ آج وہ جیل میں پڑا ہوا اور رو رہا ہے، اپنے اس کیے کرائے کو رو رہا ہے، جو کیے کرائے کی وجہ سے آج وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کو ایکسٹینشن نہیں دیتا، اور اگر عمران خان کو نکال کے وہ لوگ باہر پھینکنے کے چکر میں تھے، یا اس کی حکومت کو گرانے کے توڑنے کے چکر میں تھے، یا عمران خان کرپشن ختم کرنے کے نام پہ تحریک انصاف بنائی، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، اس کو کرنے نہیں دی جا رہی تھی، اس کو بولا جا رہا تھا کہ یہ نہیں کرو، ان کی کرپشن کو نہیں پکڑو، ان کو نہیں پکڑو، ان کو نہیں پکڑو، تو بھائی عمران خان تیرے کو کیا تکلیف تھی؟ تو میڈیا پہ آتا، ایک پریس کانفرنس کرتا اور بولتا میری پیاری عوام پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، یہ 11 جج ہیں، یہ 25 جرنیل ہیں، اتنے کور کمانڈر ہیں، میں یہ والے چوروں کو پکڑنا چاہتا ہوں، اندر ڈالنا چاہتا ہوں، یہ رنڈی کے بچے پکڑنے نہیں دے رہے، یہ میرے کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے، میں حکومت چھوڑ رہا ہوں، استعفیٰ دے رہا ہوں، تم جانو اور یہ جانیں، یہ ججوں کے نام، فوٹو، تصویریں سب لوگ میں وائرل کر رہا ہوں، ان کے فلاں فلاں جگہ پہ گھر ہیں، تم جانو، تمہارا کام جانو، تمہارا ملک ہے، بچاؤ اپنے ملک کو، میں اکیلا تھوڑی بچا سکتا ہوں، السلام علیکم۔ تو چلا جاتا، پھر یہ قوم جانتی اور یہ جانتے ہیں، یہ چور چکار حرامی بدماش یہ جانتے اور قوم جانتی، اس نے تو اتنا سا بھی کام نہیں کیا۔ اللہ حافظ، بہت ٹائم لے لیا۔